حضرت ایک چیز اور بیان کی جاتی ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ امام حسین کی قربانی اور حضرت اسماعیل کی قربانی، ان میں کیا مناسبت ہے آپس میں؟ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈال دیں، بہتر رہے گا۔ جی یہ بہت اہم موضوع ہے، اس پر گفتگو ہونی چاہیے۔ جی اور اسلامی تاریخ میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اہمیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعائے ابراہیمی کو قبول کرتے ہوئے جو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، تو اس حوالے سے گفتگو بہت ضروری ہے۔ بالخصوص اقبال کے یہاں یہ تصور ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یعنی اقبال نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے واقعے کو اور امام حسین کی شہادت کے اس واقعے کو ایک دوسرے سے اس طرح جوڑا کہ امام حسین کی جو شہادت ہے وہ اس قربانی کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبہ جانثاری کی اور جذبہ خود سپردگی کی تکمیل ہے۔ اور اقبال کا ایک فارسی سر کربلا کے نام سے، سر حادثہ کربلا کے نام سے جو ان کا ایک فارسی نظم موجود ہے، اس میں اقبال نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، سر اجمال ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی اجمال را تفصیل بود۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ تھا تو وہ ایک اجمال تھا، ایک جھلک تھی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ تھا شہادت کا، یہ اس اجمال کی تفصیل تھی۔ اب یہاں پہ میں جو میرا اپنا نقطۂ نظر ہے، اس پہ ہم جب غور کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ان پر کرم ہوا، اس سے حضرت امام حسین کی زندگی کو بڑی مماثلت نظر آتی ہے۔ میں یہاں پہ دو وجہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا تاکہ زیادہ وقت بھی نہیں ہے، ابھی میرے مولانا غلام رسول صاحب بھی تشریف لائیں گے۔ جی تو پہلی مناسبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِّمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا، ان کی آزمائش کی، اور ابراہیم اس آزمائش میں کھرے اتر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں کھرے اتر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک انعام عطا فرمایا۔ وہ انعام یہ ہے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم میں تمہیں پوری دنیا کا امام بناتا ہوں۔ مطلب یہ ایک بہت بڑی نعمت، انی جاعلک للناس اماما۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انہوں نے ایک فرزند کو قربان کیا، اپنا سب اثاثہ قربان کیا، خود کو آگ میں جھونک دیا، ساری آزمائش میں کھرے اتر گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے ابراہیم پر یہ کرم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا کا امام بنا دیا۔ اسی وجہ سے دیکھیے آپ کہ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے سب سے زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بڑے مذاہب موجود ہیں، میں ملحدین کی بات نہیں کرتا، ایتھسٹ کی بات نہیں کرتا، جو آسمانی مذاہب پر یقین رکھنے والے جو بھی لوگ ہیں، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح حضرت ابراہیم سے خود کو جوڑتے ہیں، اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہودی ایک مذہب ہے، تو یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کو مانیں گے اور انہیں ان کی طرف حضرت ابراہیم کی طرف خود کو منسوب کریں گے۔ عیسائی نام کا جو ایک پورا مذہبی ایک طبقہ موجود ہے، ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کے بعد عیسائیوں کی، وہ خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک قول یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہندو برادری پائی جاتی ہے، ہندو مذہب کے لوگ پائے جاتے ہیں، یہ بھی کہیں نہ کہیں حضرت ابراہیم سے خود کو جوڑتے ہیں۔ بلکہ بعض علماء نے یہ قول کیا ہے کہ ان کے ہاں جو برہم کا یا براہمن کا جو تصور پایا جاتا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کا نام ہے اور اس کی بگڑی ہوئی شکل ہے، گرچہ علامہ شہرستانی نے اس کی تردید کی ہے، اس قول کی نفی کی ہے، لیکن بعض علماء کا یہ قول۔ تو یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مذہب میں ابراہیم علیہ السلام کو مقبولیت عطا کی، اور اسلام میں تو کوئی پوچھنا نہیں۔ ہمارے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اہمیت دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، کہ مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔
آپ ذرا تصور کریں کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اور اس کتاب میں تقریباً 68 یا 69 مرتبے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، ابراہیم کے نام سے ایک سورت موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ ذرا تصور کریں اسلام میں کتنا دخل ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو حضرت ابراہیم سے ہمیں نفسیاتی طور پہ جوڑ دیا گیا۔ اسی طریقے سے جب مسلمان حج نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے ایک تعمیر کعبہ کی تھی، یا ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں کو تم سلام کرو، ابراہیم علیہ السلام کی اقتدا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے ہمیں جوڑ دیا۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں عید الاضحیٰ میں جو قربانی کا جو تصور ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول فرما، جس طریقے سے تو نے اپنے حبیب محمد کی اور اپنے خلیل ابراہیم کی قربانی قبول کر لی۔ تو یہ امام الناس کا مفہوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قربانی کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا سب کچھ نثار کر دینے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ عظمت عطا کی کہ انہیں ہر مذاہب، تمام مذاہب عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مقبولیت عطا کر دی۔ اب یہی چیز امام حسین کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے، یہی چیز ہمیں سیدنا امام حسین کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بغیر کسی مذہب کے، بغیر کسی نسل کے، بغیر کسی تفریق کے، آپ دیکھیں وہ کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو وہ حضرت امام حسین سے محبت کرتا ہے، ان سے عقیدت کرتا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین کو مذہب میں مت بانٹو، باطل سے، ظلم کے خلاف جو کھڑے ہونے کا، للکارنے کا اور ظلم کو چیلنج کرنے کا جب بھی تصور کیا جائے گا تو کربلا کی اقتدا کے بغیر کسی بھی ظلم کو شکست نہیں دی جا سکتی، کسی بھی ظلم کو ہرایا نہیں جا سکتا۔ وہ شاعر کا بہت مشہور شعر ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ انسان کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو جس طریقے سے ہر قوم یہ کہتی ہے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، ابراہیم کو ہم ماننے والے ہیں، اسی طریقے سے ہر قوم یہ کہتی ہے کہ امام حسین سے محبت رکھنے والے ہیں، امام حسین سے عقیدت رکھنے والے ہیں، امام حسین سے ہم لگاؤ رکھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت حضرت ابراہیم کو عطا کی وہی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ وعلی جدہ الصلاۃ والسلام کو عطا کر دی۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم نے ایک بیٹے کو قربان کیا، اور وہ بیٹا جو بڑی کبر سنی میں انہیں عطا ہوا تھا۔ روایتوں میں آیا ہے کہ 70 سال یا 60 سال آپ کی عمر ہو گئی تھی، اس عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک فرزند عطا کیا، اور فرزند عطا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آزمائش کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس فرزند کو قربان کریں۔ چنانچہ قرآن میں اس کی حکایت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے فرزند میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تیری کیا رائے ہے؟ تو پیغمبر کا بیٹا پیغمبر تھا، انہوں نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد محترم اگر اللہ کا حکم ہے تو اس میں تعمل، تردد اور پیچھے ہٹنے کی کیا بات ہے؟ آپ بلا کسی سوچے سمجھے مجھے قربان کر دیں، مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ توحید کے لیے، اللہ کی عظمت کے لیے ایک بوڑھا باپ اپنے کمسن بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے زمین پہ لٹا چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول کر لی، لیکن ابراہیم کو ذبح نہیں ہونے دیا۔ یہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ نے حضرت ابراہیم کو انعام کیا عطا فرمایا، ایک بیٹا قربان کیا۔ آپ حضرت ابراہیم کا ایک لقب ابو الانبیاء ہے، یعنی نبیوں کا باپ بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ایک فرزند کو قربان کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، آپ کی ذریت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5000 انبیاء پیدا فرمائے، 5000 انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں، یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ ایک فرزند کو قربان کیا تھا، ایک فرزند کو قربان کرنے کے لیے لٹایا تھا اللہ کے حکم کے آگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سربلندی عطا فرمائی کہ
5000 نبیوں کا باپ انہیں بتا دیا. یہی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کو بھی عطا کی. یہی انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کو بھی عطا فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی اور ان کی نعمت کی یہی جھلک اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کی سیرت میں اور آپ کی شخصیت میں پیدا کر دی. اب کربلا کا واقعہ دیکھیے. 10ویں محرم کا دن ہے اور 61 ہجری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اللہ کے جو اس وقت باقی تھا وہ وہاں پہ حاضر ہے. 72 لوگ، روایتوں میں اس سے زیادہ اس سے کم تعداد آتی ہے، لیکن مشہور روایت یہ کہ 72 لوگ موجود تھے. اس پورے واقعے میں 18 افراد بنو ہاشم کے شہید کر دیے گئے. 18 افراد، 6 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، نصف درجن صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، 18 لوگ بنو ہاشم کے شہید کر دیے گئے. اب ذرا سوچیں، کربلا کے واقعے کے بعد حضرت امام حسین کے خاندان سے اگر کوئی نرینہ اولاد بچی تھی آپ کے خاندان میں تو صرف ایک، سیدنا امام زین العابدین بچے تھے، اور سارے لوگ جا چکے تھے. امام حسن کے صاحبزادے، حضرت زینب کے صاحبزادے اور خود آپ کے چچا، 18 لوگ جا چکے تھے. امام حسین کے بڑے 2 بیٹے، ایک شیرخوار بیٹا جا چکا تھا اور ان سے بڑا، سب سے بڑے جو حضرت علی اکبر تھے وہ بھی شہید ہو چکے تھے. سیدنا زین العابدین باقی تھے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ یزید کے کتنے لڑکے تھے. امام حسین کا ایک لڑکا بچہ تھا. یزید کے کتنے لڑکے تھے؟ یزید کے پاس 14 لڑکے تھے. یزید کے پاس 14 لڑکے تھے، 5 لڑکیاں تھیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام دیکھیے، یہ کھلی ہوئی کرامت ہے کربلا کی. یہ ایسی ظاہر اور ایسی باہر کرامت ہے کہ نابینا آدمی بھی اس کی صداقت کا انکار نہیں کر سکتا. جس شخص کے 14 لڑکے تھے، 14 صدی کے بعد آج پوری دنیا میں آپ دن میں چراغ لے کر کے ڈھونڈیں، یزید کے نسل سے ایک آدمی نہیں ملے گا. آپ ہندوستان میں ڈھونڈیں، آپ پاکستان چلے جائیں، بر صغیر سے باہر عرب ممالک میں چلے جائیں اور کہیں کہ بھائی آپ یزید کے شجرے والا کون ہے، یزید کے نسل والا کون ہے، کوئی نہیں ملے گا. اور جس کا ایک باقی تھا، جس خاندان کا صرف ایک فرزند باقی رہ گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے ابراہیم پر یہ کرم فرمایا کہ ان کے ایک فرزند کو قربان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5000 فرزند انہیں ایسے عطا کیے ان کی نسل میں کہ جنہیں اللہ نے درجہ نبوت پر فائز فرمایا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین پر یہ کرم فرمایا کہ آپ کی ایک اولاد بچی تھی، ایک بیٹا بچا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیٹے میں اتنی برکت دی کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں امام حسین کی نسل موجود نہ ہو، جہاں پہ ان کی آل موجود نہ ہو، جہاں پہ آل حسین، آل علی، اولاد علی موجود نہ ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کی نسل میں یہ بے پناہ برکتیں عطا فرمائیں، اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کا انکار کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا. کہ اور آج سے 100 سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی، 100 سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی نزہۃ الخواطر کے نام سے. الاعلام بھی اسے کہتے ہیں، مولانا عبدالحی رائے بریلوی کی. اس میں صرف ہندوستان میں جو لوگ امام حسین کی نسل سے آئے ان لوگوں کا، ان خاندانوں کا ذکر ہے، ان افراد کا ذکر ہے، اور وہ 7-8 صدیوں کا انہوں نے جائزہ لیا ہے. اور کوئی بھی کتاب حرف آخر نہیں ہوتی، مطلب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے تمام خاندانوں کا جائزہ لیا ہے، لیکن صرف اس خاندان میں، صرف اس کتاب میں امام حسین کے خاندان سے ہندوستان آنے والے جن سادات کا ذکر ہے، 747 ایسے سادات تھے جو امام حسین کے خاندان سے جن کا تعلق تھا، اور وہ یہاں پہ تشریف لائے اور ان کی تبلیغ کی. اب یہاں پہ ایک بات میں عرض کروں گا اشاعت اسلام کے حوالے سے. آپ پوری دنیا میں کا جائزہ لیں، ہندوستان کا جائزہ لیں. آپ ہندوستان میں اسلام کن لوگوں نے پھیلایا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو تقویت دی، ہم نے اسلام کو مضبوط کیا، ہم نے اسلام کو پھیلایا. لیکن آپ دیکھیں تاریخی اعتبار سے اسلام کو کس نے پھیلایا؟ خواجہ غریب نواز ہوں، مخدوم اشرف ہوں، مخدوم بہار ہوں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، مخدوم جھوسی حضرت شیخ ابو الباقر ہوں. پورے ہندوستان کے تمام اہم جگہوں پر جو بھی بزرگان دین موجود ہیں، یہ سب کے سب امام حسین کی نسل سے، یہ سب کے سب امام حسین کے خاندان سے.
اور دوسری چیز اگر خاندان سے نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا کرم یہ فرمایا کہ دین دو ہی لوگوں کے ذریعہ سے پھیلا، یا تو امام حسین کی نسل والوں سے، یعنی جو لوگ نسبی جن کا رشتہ تھا امام حسین سے، یا ان لوگوں سے دین پھیلا جن کا نسبتی رشتہ تھا امام حسین سے۔ نسبتی رشتے کا مطلب یہ جن کا روحانی سلسلہ امام حسین سے تھا۔ تمام شجرہائے طریقت میں امام حسین کو منبع فیوز سیدنا علی کے طور پہ ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت علی سے پہلے جس شخصیت کا نام آتا ہے وہ امام حسین کا نام آتا ہے۔ اس سے ہمیں امام حسین کی عظمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کے خلاف جو بھی طاقت کھڑی ہوگی، آپ کے خلاف جو بھی لوگ کھڑے ہوں گے وہ مٹا دیے جائیں گے، اور آپ کے خلاف جو بھی لوگ خم ٹھوکیں گے اور آپ کو جو بھی مٹانا چاہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اس دنیا میں چین چھین لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جو دو نعمتیں عطا فرمائیں، وہی نعمتیں حضرت امام حسین کو عطا فرمائیں۔ واصف علی واصف کا وہ شعر مجھے یاد آیا، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کے حسین باقی۔ اس کے 14 لڑکے تھے، آج ایک بھی فرزند نہیں ملتا یزید کی نسل کا، امام حسین کا ایک فرزند بچا تھا، اور آج جگہ جگہ ہر شہر میں، ہر خطے میں، بلکہ مولانا سلمان ندوی نے ابھی نزہۃ الخواطر سے الگ کر کے ایک مجموعہ تیار کیا، الحسینیون فی الہند، کہ امام حسین کی نسل سے جو لوگ ہندوستان آنے والے۔ اسی طریقے سے بہت ساری کتابیں آئی ہیں، الحسینیون فی مصر میں جو لوگ امام حسین کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، الحسینیون فی الیمن، الحسینیون فی الجزائر، تو ایسی ہزاروں تصانیف ہیں جو امام حسین کی نسل کا اور ان کی آل کا احاطہ کرتی ہیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی سربلندی عطا فرمائی۔